بسم الله الرحمن الرحيم. والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظروا وقصرها من نقصهن أشهر. یہاں تک پہنچے تھے. اچھا، وقصرها من نقصهن أشهر، ان کو قصر کے ساتھ پڑھنا نقص کے نسبت زیادہ مشہور ہے. من نقصهن متعلق اشہر ہے، اس میں تفضیل کے. ٹھیک، دیکھیے یہاں پر دو خلاف اصل کیا ہے، دو اعتبار سے یہ شیء خلاف اصل ہے. اشہر اس میں تفضیل، اس کا جو متعلق ہے من نقصی، تجار مجرور متعلق ہے کس کا؟ اشہر کا. اس میں تفضیل یہاں من کے ساتھ استعمال ہوا. کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. یہ من اس کے بعد آنا چاہیے قاعدتاً اس میں تفضیل کے بعد من آ جاتا ہے، لیکن یہاں مقدم ہوا. یہ شعر کی وجہ سے مقدم ہوا یہاں، وگرنہ مؤخر ہوتا ہے. لیکن دوسری بات یہ، اس میں تفضیل فاعلیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں مفعولیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اس میں تفضیل اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے. زید افضل من عمر، زید افضل ہے عمر کی نسبت. ٹھیک، لیکن یہاں پر کیا ہے، فاعل کا معنی نہیں دے رہا ہے، مفعول کا معنی دے رہا ہے. اشہر کا معنی کیا ہے؟ مشہور. مشہور اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ خلاف اصل ہے یہاں. ٹھیک. اچھا، اب یہ اسماء ستہ کا اعراب ہم نے بیان کیا. بعض کے اندر تو ایک اعراب تھا، ذو اسماء ستہ والا اعراب ہے. ہم اگر میم سے جدا ہو تو کیا تھا، پھر وہ اسماء ستہ والا اعراب قبول کرتا تھا. آبو، اخو، ہمو، ہن، ان میں کیا تھا، ہن میں دو قسم کا اعراب تھا. ہن کے اندر دو قسم کا، ایک اعراب کیا ہے اتمام والا اعراب، ایک اعراب بالنقص. ٹھیک ہے. اما بقیہ اب و اخو ہم کے اندر تین قسم کا اعراب بیان کیا: اتمام، نقص، قصر کے ساتھ پڑھنا. کیا؟ اتمام و نقص اور قصر. ٹھیک. اس کے لیے جو شعر یہاں مثال لایا تھا اس نے، اس شعر میں ایک چیز رہ گیا تھا، ایک مطلب رہ گیا تھا، اس کو دوبارہ میں بیان کروں گا. قصر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیا مثال دیا؟ ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا. جس کے لیے اس نے مثال دیا تھا اس کی تشریح تو ہم نے کی. اس کے لیے مثال دیا تھا کہ آپ تینوں حالات میں قصر کے ساتھ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے لیے مثال یہ ابا، یہ سوم مضاف الیہ ہیں، حالت جری میں الف کے ساتھ لایا. حالت جری میں الف کے ساتھ لایا. اس کے لیے مثال. اچھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ آبا بھی الف کے ساتھ ہے. پہلے والا آبا بھی الف کے ساتھ پڑھ لیا ہے، وگرنہ اگر یہ نصب دیتے تو تب بھی یہی الف کے ساتھ ہی آ جاتا. فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان. فرق کہاں ظاہر ہو جائے گا؟ آبا ثبوت کے اندر. اگر اس کو ہم نے اسماء ستہ والا اگر اعراب دے دیتے تو
یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ لیا الف کے ساتھ پڑھ لیا. ایک اور مثال ہے غایتہا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. قد بلغا تثنیہ، فی المجد غایتہا، غایتہا تثنیہ ہے. ٹھیک، یہ تثنیہ بلغا کے لیے مفعول ہے. کیا ہے؟ بلغا کے لیے مفعول. تثنیہ جب مفعول واقع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یا کے ساتھ. یہاں یا نہیں ہے، الف ہے، الف کے ساتھ پڑھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تثنیے کو بھی بعض لغات کے اندر تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تثنیے کو بھی بعض لغات میں تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر قد بلغا فی المجد غایتہ ہوا ہے، وگرنہ غایتیہا ہونا چاہیے، مفعول بلغا ہے. سمجھ آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ ہاں. اچھا، غایتہا، ہا مجد کے طرف لوٹتی ہے. مجد وہی بزرگی. اچھا، یہ دونوں اس کا باپ اور اس کا باپ کا باپ یعنی اس کا دادا پہنچے ہیں مجد بزرگی میں. کہاں تک پہنچے ہیں؟ انتہا تک. اچھا، انتہا تک پہنچے ہیں. اچھا، وہ انتہا کیا ہے؟ دو انتہا ہے. یہ غایتہ تثنیہ ہے، دو انتہا. ہم اچھا حسب کے اعتبار سے بھی انتہا تک، مجد یعنی بزرگی، حسب کے اعتبار سے ہم کیا ہے، نسب کے اعتبار سے بزرگی میں اپنے انتہا تک پہنچ گئے ہیں. کیا کہتا ہے جواب؟ پھر اس کو مفعول کیسے پہچانتے ہیں؟ قرینے سے. مفعول کس طرح پہچانتے ہیں؟ نہیں آپ الف کے ساتھ مفعول یعنی اعراب کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے. ہاں، اعراب سے پتہ چلتا ہے. اچھا، بلغا پہنچے کہاں؟ قرینہ ہے نا. قرینہ. چھوٹے کیا ہے، چھوٹے موٹے سوال نہیں کرو. ہاں ٹھیک. اچھا، وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا للیا کجا اخو ابی کا ذاتلا. اچھا، یہ اسماء ستہ، یہ اعراب نیابتی قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط موجود ہوں تو یہی اعراب قبول کر لیں گے. اگر وہ شرائط نہیں ہے تو ان میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو جائے تو اسماء ستہ وہ اعراب نیابتی قبول نہیں کریں گے. کیا شرائط ہیں وہ؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اضافہ ہونا چاہیے. یہ اسماء ستہ کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے. اچھا، اضافہ ہوتی ہے اعراب قبول کریں گے، شرط اول. ٹھیک، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو، یا کی طرف اضافہ نہ ہو، یا کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف اضافہ ہو. ٹھیک. اچھا، تیسری شرط یہ مفرد کے صیغے ہوں، مفرد استعمال ہوئی ہے، تثنیہ جمع نہ بنے. چوتھی شرط مکبر ہو، مصغر نہ ہو. یہ چار شرائط اگر ہو تو اس صورت میں اسماء ستہ اعراب نیابتی قبول کرتے ہیں. وشرط ذا الاعراب، اس اعراب کے لیے شرط، کیا شرط ہے اس اعراب کے لیے؟ ان یضفنا، شرط مبتدا ہے، اضافہ ذا اس میں اشارہ کی طرف. اچھا، مبتدا بن جائے گا شرط، ان یضفنا اس کے لیے خبر ہے کہ یہ اسماء اضافہ ہوں. کس کی طرف؟ یا کے علاوہ کسی اسم کی طرف. یا کی طرف اضافہ نہ ہو، یا کے علاوہ جو بھی ہو اس کی طرف اضافہ ہو. کجا اخو ابی کا ذاتلا، جیسے
اخو اسماء ستہ میں سے ہے، مفرد ہے، اضافہ ہے ابھی کی طرف، بس شرائط موجود ہے. دیکھیں اول تو مفرد ہے، مکبر ہے، اضافہ ہے، اور کس کی طرف اضافہ ہے؟ ابھی کی طرف، یا کی طرف نہیں ہے. لہذا حالت رفیع میں کیا دیا ہم نے؟ واو. ابھی میں بھی یہی صورتحال، یہ اضافہ ہے کاف کی طرف، اضافہ بھی ہے کاف کی طرف، یا کی طرف نہیں ہے، مفرد ہے اور مکبر ہے. لہذا حالت جری میں یا کے ساتھ آیا. زعتلا، زع اسماء ستہ سے. اچھا یہ اضافہ ہے عاتلا کی طرف، ہاں اس وجہ سے حالت نسبی میں الف کے ساتھ پڑھ لیا. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ. اب دیکھیں اس مطلب کو پڑھ لیں پھر. وشرط ذا الإعراب المتقدم في الأسماء المذكورة أن يضافنا. اس اعراب کے لیے شرط، کس اعراب کے لیے شرط؟ وہ اعراب جو پہلے بیان ہو چکا. کیا تھا وہ اعراب؟ حالت رفیع میں واو، نسبی میں الف، جری میں یا. اس اعراب کے لیے شرط ان اسماء کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ اسماء اضافہ ہو. وَإِلَّا اگر یہ اسماء اضافہ نہ ہو تو فَتُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٍ. تو کیا ان کو اچھا اعراب دیا جائے گا حرکت ظاہری کے ذریعے. اعراب بالنقص دیں گے، اعراب بالنقص اگر اضافہ نہیں ہے تو. نہ ہو ان لہو آبان، آب اس میں ان ہے، حالت نسبی میں ہم نے فتح کے ذریعے نصب دے دیا، فتح کے ذریعے نصب دے دیا ہے. اچھا کیونکہ یہ اضافہ نہیں تھا اس وجہ سے. لہو اخن، یہ اخ لہو کے لیے کیا ہے؟ مبتدا ہے. لہو خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر. حالت رفیع میں ضمیر کے ذریعے رفع دیا. کیوں؟ شرط موجود نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے. وبنات الاخی، بنات الاخی یہ اخ مجرور ہے، جر دیا کسرے کے ذریعے کیونکہ اضافہ نہیں ہے، شرط موجود نہیں تھا اس وجہ سے ایسے کیا. ٹھیک، یہ ایک شرط، بس اضافہ ہونا چاہیے. وَأَن تَكُونَ الْإِضَافَةُ لَا لِلْيَا، اضافہ یا کی طرف نہ ہو. وَأَن تَكُونَ الْإِضَافَةُ، کیا اضافہ یا کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ لا لیا، یہ لا کیا ہے ترکیب میں؟ اچھا چپکے سے کیوں بولتے ہو؟ تھوڑا سوچو تو کم از کم. لا لا یعنی ہر خبر بنتا ہے. اچھا کل بحث کرتے ہیں اس کو. دیکھو کیا ہے یہ لا لیا. ہاں وَإِلَّا، وگرنہ اگر یہ یا متکلم، بس یا کے متکلم کی طرف اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو کیا اعراب آئے گا؟ وَإِلَّا فَتُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ. جو بھی اسم یا متکلم کی طرف اضافہ ہو جائے گا تثنیہ کے علاوہ، جمع کے علاوہ کیا ہوتا؟ اعراب تقدیری قبول کرتا ہے، اعراب تقدیری. نہو اخی ہارون، اخی ہارون. دیکھیں اخی یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا، یہ مرفوع ہے، ضمہ تقدیر میں ہے. اچھا انی لا املک الا نفسی و اخی، یہ وہ اخی کیا ہے؟ انی لا املک الا نفسی و اخی کیا ہے؟ اگر اس کو ہم عطف کر لے
نفسی کے اوپر تو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. نصب تقدیر میں ہے نا. اگر یہ نفس پر عطف کرے تو کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہے. منصوب نصب تقدیر میں ہے. اگر لا املکو کے آنا پر عطف کرے تو مرفوع ہے. مرفوع ہے ضمہ تقدیر میں ہے. ٹھیک. وَأَن تَكُونَ مُكَبَّرَةً کیا مکبرہ ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ اسماء مکبرہ ہو. مکبرہ یعنی تصغیر نہ ہو، اخی نہ ہو، ابئی نہ ہو، بلکہ کیا اخو اب استعمال ہو. وَإِلَّا فَتَوْرُ بِحَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٍ وگرنہ اگر یہ تصغیر استعمال ہو تو اعراب ظاہری قبول کریں گے. ہاں. وَأَن تَكُونَ مُفْرَدَةً کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے. جیسے مفرد کیا نہ ہو؟ تثنیہ جمع نہ ہو. وَإِلَّا اگر تثنیہ جمع ہو تو فَتُعْرَبُ بِحَالَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِعْرَابُهُمَا. کیا ہے ترکیب میں إِعْرابُهُمَا؟ إِعْرابُهُمَا کیا ہے ترکیب میں؟ ہاں تُعْرَبُ کے لیے نائب فاعل ہے. چپکے سے نہیں بولنا، تھوڑا سا دقت کر کے بولو. ہاں آپ دیکھتے نہیں ہو. ہاں تُعْرَبُ کیا ہو گیا آپ ترکیب میں؟ وَتُعْرَبُ فِي حَالَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ مُعرب قرار دیا جائے گا حالت تثنیہ جمع میں. اعراب پر کیا اعراب ہونا چاہیے؟ اعرابہما یا اعرابہما؟ ہاں کیوں اعرابہما؟ نائب فاعل ہے. اس کا نائب فاعل اگر وہ ہوں گے مثلا یہ جو یہ اسماء. اچھا وہ کہہ رہا نائب فاعل اسماء ہے، ضمیر ہے، یعنی توربو ہیا ہے، وہ ہیا اسماء کی طرف لوٹتی ہے. تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اعرابہما. اچھا کیوں؟ یہ بنے گا مفعول بنے گا. یہ مفعول ثانی نائب فاعل ایک بنتا ہے، دو نہیں بنتے. مفعول ثانی تو نہیں بنتا ہے، یہ مفعول ثانی نہیں بنتا. اب دیکھیے آپ کا ہم شاعری کچھ کوشش کر لیں. ہاں کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے. کیا ہونا چاہیے؟ مفعول مطلق معرب قرار دیا جائے گا. ان کو کون سا اعراب کے ذریعے معرب قرار دیں گے؟ تثنیہ جمع والا اعراب کے ذریعے. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ مفعول مطلق فی حالت التثنیہ والجمع اعرابہما ہونا چاہیے. ہاں کجا اخو ابی کا ذعتلا. ٹھیک. اب نہ ہو کتنا آتا ہے اسی سے پتا چلے گا آپ لوگوں کو. ہاں ٹھیک. فاخو خود تشریح کرتا ہے. فاخو مفرد مکبر مضاف الی ابی کا. اخو کے اندر وہ ساری شرائط موجود ہیں، اس وجہ سے ہم نے حالت رفیع میں واو لایا. اخو مفرد ہے، مکبر ہے. مفرد ہے تصغیر جمع نہیں ہے، مکبر ہے تصغیر نہیں ہے، مضاف ہے یا کی طرف نہیں ہے بلکہ ابی کی طرف ہے. چاروں شرائط موجود. وہ ابی مفرد مکبر مضاف الی کاف وضا مضاف الی اعتلا. صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا اس مثال میں مضاف الی کو مختلف لایا. اخو کا مضاف الی، ابی لایا ابی کا مضاف الی، کاف لایا ذا کا مضاف الی، اعتلا لایا. اس مثال سے یہ سمجھ میں آتا ہے. دیکھو کہیں ہاشم نجات آپ کو فون تو نہیں کیا ہو؟ ہاشمی نجات نے فون کیا ہو ضروری فون. ہاں وقد ہوا هذا المثال. اس مثال نے اپنے ضمن میں رکھا کس چیز کو؟
کون المضاف الیہ ظاہرا و مضمرا و معرفتا و نکرتا. اس مثال سے یہ سمجھ میں آتا مضاف الیہ جو بھی ہو, چاہے معرفہ ہو یا نکرہ, اچھا ضمیر ہو یا اس میں ظاہر, فرق نہیں ہے. مضاف الیہ جو بھی ہو اضافہ ہونا شرط ہے. تمام صورتوں میں صحیح دے رہا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ هذا المثال ہاں ہاذا جر دیتا ہے نا, حروف جارہ میں سے ایک ہاذا ہے. آپ نے مثال پڑھا. اچھا ٹھیک. وقد حوا هذا المثال, فاعل ہاذا سے فاعل ہوا سے بدل ہے. ہوا ہاذا, ہاذا فاعل ہوا, مثال بدل ہے ہاذا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایسا ہی ہے, کبھی جر دیتا ہے یہ ہاذا بھی. ٹھیک, مسئلہ یہاں تک مکمل ہو گیا. ٹھیک. بالالف ارفع المثنى. اچھا دوسرا مورد جہاں پر اعراب نیابتی قبول کرتا ہے, وہ مورد جہاں پر اعراب نیابتی آتا ہے. ایک تو بتا چکا ابن مالک اسماء ہے ستہ. دوسرا مورد تثنیہ ہے. تثنیہ بھی اعراب نیابتی قبول کرتا ہے. اعراب بالحروف, اعراب بالحروف, حالت رفعی میں الف, نسبی جری میں یا. کہتا ہے بالالف ارفع المثنى, الف کے ذریعے رفع دو تثنیہ کو, وہ کلا اور کلا کو. الف کے ذریعے رفع دو تثنیہ کو, اور کس کو؟ ملحقات تثنیہ. اور کس کو؟ ملحقات. بعض اسماء تثنیہ نہیں ہے لیکن تثنیہ کا اعراب قبول کرتے ہیں, لہذا ان کو ہم کہیں گے کیا؟ ملحقات تثنیہ. کیا ہے ملحقات تثنیہ؟ کلا, کلا. اچھا کلتا, لیکن کب یہ کلا و کلتا کو حالت رفعی میں ہم الف کے ذریعے رفع دیں گے؟ کب؟ ہر وقت نہ. اذا بمضمر مضافا وصلا. دقت کر لے, اذا کا فعل شرط وصلہ ہے, بمضمر متعلق وصلہ ہے, مضافا حال ہے. اصل عبارت کیوں ہے؟ وکلا اذا وصلا بمضمر مضافا. جب یہ کلا ملا دیا گیا ہو ضمیر کے ساتھ, درن حال یہ کہ یہ کلا و ضمیر کی طرف اضافہ ہو. سامنے آ گئی بات؟ آ نہیں؟ ہاں, بے مضمر متعلق ہے وصلہ, مضافاً حال. کس کے لیے حال ہے؟ ہاں کلا, درن حال یہ کہ یہ کلا ملا دیا گیا ہو ضمیر کے ساتھ, درن حال کہ وہ کلا اضافہ ہو ضمیر کی طرف. ہاں ٹھیک. کلتا کذا کا, کلتا بھی ایسا ہے, کلتا میں بھی یہی حکم ہے. یہ بھی کیا تثنیہ تو نہیں ہے لیکن ملحق میں تثنیہ ہے. یہ بھی حالت رفع میں الف آتا ہے, نسبی جری میں یا آتا ہے. اس کے لیے بھی وہی شرط ہے جو کلا کے لیے تھا. شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہو. اچھا کلا اور کلتا دائم الاضافہ اسماء میں سے ہے. دائم الاضافہ, ہر وقت اضافہ ہوتے ہیں یہ دونوں. منتہا گاہی یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں, گاہی اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں. دو صورتیں ہیں اس کی. کیا؟ گاہی ضمیر کی طرف, گاہی اس میں ظاہر کی طرف. اچھا یہ ایک مطلب. کلا اور کلتا لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں, لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں, معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے.
دو کو سمجھا دیتے ہیں. کلا دو مذکر چیزیں، کلتا دو مؤنث چیزوں کو سمجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کلا و کلتا لفظ کے اعتبار سے مفرد، معنی کے اعتبار سے تثنیہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہم نے بتا دی. دیکھیں پہلے کیا کہا تھا، یہ گاہی ضمیر کی طرف اضافہ، گاہی اسم ظاہر کی طرف اضافہ. ٹھیک ہے. اچھا نتیجہ آپ یہ نکال دیں، جب یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو تثنیہ کا اعراب قبول کرتے ہیں. کیا؟ تثنیہ والا اعراب، حالت رفیع میں الف، نصبی جری میں یا. جب یہ اسم ظاہر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو اعراب تقدیری قبول کرتے ہیں. اعراب تینوں اعراب تقدیر میں آتے ہیں. حالت رفیع میں ضمہ تقدیر میں رہتا، نصبی میں فتحہ، جری میں کسرہ. ٹھیک ہے. اسے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ لفظ کے اعتبار سے مفرد، معنی کے اعتبار سے جمع اور تثنیہ، معنی کے اعتبار سے تثنیہ. ٹھیک. جب یہ اسم ظاہر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو ہم رعایت لفظ کرتے ہوئے مفرد کا اعراب دیتے ہیں. کس کا اعراب دیا اس کو؟ مفرد کا اعراب. مفرد کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ، کسرہ، فتحہ، متعوّ تقدیر میں آتا ہے کیونکہ آخر میں الف ہے اس وجہ سے. لیکن جب یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو معنی کا اعتبار کرتے ہیں. معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ کا اعراب دے دیا اس کو. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ ٹھیک. یاد رکھو ان چیزوں کو. یاد رکھا تو ٹھیک، نہیں رکھا تو ادھر. یہ تو یاد رکھے گا. اسنان و اسنتانی کبنینی وابنتینی یجریان. اچھا اسے کا معنی سمجھے. اسنان و اسنتان ابنین و ابنتین کی طرح جاری ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اسنان و اسنتان یجریان جاری ہوتے ہیں. کس طرح جاری ہوتے ہیں؟ ابنین اور ابنتین کی طرح. اچھا، یہ مطلب اسنان و اسنتان بھی تثنیہ نہیں ہے، دو پر دلالت کرتے ہیں لیکن لفظ تثنیہ نہیں ہے. اچھا، ملحق میں تثنیہ ہے. ملحق میں تثنیہ اسی وجہ سے کہا ابنین تثنیہ کا صیغہ ہے، ابنتین تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ اسنان و اسنتان ابنین تثنیہ کی طرح ہے، اسنتین تثنیہ کی طرح ہے. سمجھ آ گئی بات آ رہی؟ ہاں ٹھیک. وتخلف الياء في جميعها الالف. وتخلف الياء، یا فاعل ہے، تخلف ہے، الف مفعول ہے. تخلف کیا معنی؟ جب میں نے ترکیب کیا تو معنی سمجھ میں آنا چاہیے. یعنی یا الف کی نیابت کرتا ہے، یا الف کا خلیفہ بنتا ہے. یعنی حالت نصبی اور جری میں اچھا یا الف کی جگہ پہ استعمال ہوگا. اچھا، وتخلف الیا خلیفہ واقع ہوتا ہے یا فی جمیعہا، ان تمام صیغوں میں. فی جمیعہا کس کی طرف پلٹاتے ہیں؟ تثنیہ، کلا، کلتا، اسنان، اسنتان. اچھا، یا الف کا خلیفہ بنتا ہے ان تمام صیغوں میں. کب خلیفہ بنتا ہے؟ جرن و نصبن. یہ جرن و نصبن حال ہے جمیع کے لیے. اس کے لیے حال ہے جمیع کے لیے. عالی کی ہے مجرور یا منصوب ہے. اچھا، یا الف کا قائم مقام بن جائے گا، خلیفہ بن جائے گا بعد فتح قد الفا، اس فتحے کے بعد جس فتحے سے یہ مانوس تھا الف. جب الف تھا تو الف سے پہلے کیا تھا؟
فتحہ تھا. اب یا آئے گا تو فتحہ اس کے ساتھ فتحہ کسرے میں نہیں بدلے گا, وہ فتحہ باقی رکھے, صرف یا آئے گا الف کی جگہ پہ. سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں اس مطلب کو پڑھ لیں, پھر آگے جانا ہوگا جمع کی طرح. بالالف الفعل المثنى, الف کے ذریعے رفع دو تثنیے کو. تثنیہ کیا ہے؟ تثنیہ کی کیا تعریف ہے؟ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَمَا يُؤْخَذُ فِي التَّسْهِيلِ, یہ تثنیہ جس طریقے سے ہم تسہیل سے اخذ کیا جاتا ہے اس کو, یعنی یہاں تعریف نہیں کیا لیکن کتاب تسہیل میں مصنف نے تعریف کی ہے. حالانکہ یہ تسہیل خریدوں گا میں, چھوڑوں گا نہیں, لاؤں گا تسہیل کو. ہر وقت کیا ہے قافیہ کا حوالہ دیتا ہے, تسہیل کا حوالہ دیتا ہے, یہ لاؤں گا یہ. اچھا وَهُوَ كَمَا يُؤْخَذُ من التسہیل, یہ مثنى تسہیل سے اخذ کیا جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ الاسم الدال على اثنين متفق اللفظ بزیادت الف او یاء ونون مکسورۃ فی آخرہ, یہ تعریف تثنیہ ہے. تثنیہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے دو چیزوں پر. تثنیہ وہ اسم, اچھا وہ دونوں چیزیں جن پر یہ تثنیہ دلالت کرتا ہے وہ کیا ہیں؟ اچھا تثنیہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے دو چیزوں پر, وہ دونوں چیزیں لفظ کے اعتبار سے متفق ہو, ان دونوں کا لفظ ایک ہو. دونوں کا لفظ ایک ہو, معنی ایک ہونے کی بات نہیں. ہاں کیا ہونا چاہیے؟ لفظ ایک ہونا چاہیے. ٹھیک, جیسے زیدانی دلالت کرتا ہے, کس میں دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر, وہ دونوں چیزوں کا لفظ ایک ہے. زیدانی کس پر دلالت کرتا ہے؟ زیدون و زیدون پر, زید و زیدون دونوں کا لفظ ایک ہے. معنی ایک ہے, معنی ایک ہے یا نہیں؟ زید, یہ زید الگ ہے, یہ زید الگ ہے نا, یہ شور خان کا بیٹا ہے, یہ خدایار کا بیٹا ہے. ہاں الگ الگ ہے. ہاں ٹھیک, گاہی معنی بھی ایک ہوتا ہے, لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی بھی ایک ہوتا ہے. مثال رجلانی, رجلان, یہ رجلانی کس وجہ کرتا ہے؟ رجلون و رجلون, دو مرد, معنی ایک ہے, ایک ہے یا نہیں؟ رجل کس وجہ کرتا ہے؟ مرد پر, اس کا بھی وہی علامت, اس کا بھی وہی علامت, الگ تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک. اچھا بس وہ اسم ہے جو دلالت کرے دو چیزوں پر جن کا لفظ ایک ہو, بزیادت الف, ایک الف بڑھا کر, یا ایک الف کو یا کو نون مکسورہ کے ساتھ آخر میں بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسم دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک, نحو قال رجلانی, رجلانی تثنیہ ہے, دو مردوں پر دلالت کرتا ہے, دونوں مرد کا لفظ ایک ہے. فخرج نحو زیدن, بس زید خارج ہوا. زید تثنیہ نہیں ہے. کیوں تثنیہ نہیں ہے؟ کیونکہ دو پر دلالت ایک پر دلالت کرتا ہے. والقمران, قمران بھی تثنیہ نہیں ہے, قمران بھی تثنیہ نہیں ہے. کیوں تثنیہ نہیں ہے؟ اگر یہ لفظ قمران دو پر دلالت کرتا ہے لیکن دونوں کا لفظ ایک نہیں ہے. قمران سے مراد کیا ہے؟ شمس و قمر ہے. شمس و قمر جمع ہو گئے, قمران کیا ہے؟ تثنیہ آ گیا. ٹھیک. حسنان یا حسنین, یہ بھی تثنیہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا لفظ ایک نہیں ہے, دونوں کا لفظ ایک نہیں ہے. ایک حسن ہے, ایک حسین ہے, مل گئے حسنانی بن گیا. لفظ ایک نہیں ہے, ایک حسنون ایک حسین, ایک ہے لفظ.
اچھا وہ قلعہ بھی خارج ہوا، کیوں قلعہ خارج ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف نون کے ساتھ یا یا نون کے ساتھ زائد نہیں ہے، قلتا بھی خارج ہوا، اسنانی بھی، اسنانی اور اسنتانی بھی، کیونکہ آخر میں جو الف نون ہے یہ الف نون زائدہ نہیں ہے، الف نون زائدہ نہیں ہے، لہذا یہ سارے تثنیہ کی تعریف سے خارج ہوئے ہیں، تثنیہ نہیں ہے۔ اچھا خود بیان کرتا اللہ عدم دلالت الاول علی شیئین، پہلا لفظ دو چیزوں پر دلالت نہیں کرتا، زید، اس وجہ سے تثنیہ نہیں ہوا، وہ آدم اس کے ساتھ لانا، وہ اتفاق لفظ مدلول ثانی، دوسرا کا مدلول کا لفظ متفق نہیں ہے، یہ عدم اس کے ساتھ بھی ملا دے، لعدم اتفاق لفظ مدلول ثانی، ٹھیک، ثانی سے مراد کیا تھا؟ قمران، قمران کا مدلول شمس و قمر، دونوں کا لفظ ایک نہیں ہے۔ والزیادہ فی الباقی، عدم الزیادہ فی الباقی، باقیہ کے اندر الف نون یا یا نون زائد نہیں ہے۔ اچھا ورفع بہا ایضا کلا، رفع دو اسی الف کے ذریعے کلا کو۔ اچھا کلا کیا چیز ہے؟ کلا کیا چیز ہے؟ وہوا اسم مفرد عند البصریین یطلق علی اسمین مذکرین، یہ کلا ایک اسم مفرد ہے بصریین کے نزدیک، بصریین کہتے ہیں یہ مفرد کا صیغہ ہے، کلا مفرد کا صیغہ ہے، لیکن اس کو اطلاق کرتے استعمال کرتے دو مذکر چیزوں کے لیے، کلا دو مذکر چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں صحیح۔ وَإِنَّمَا يُرْفَعُ بِهَا، اس کو رفع دیا جاتا ہے اس الف کے ذریعے، اذا بمضمر علی کونہ مضافا لہ وصلا، ترنحالی کیے ضمیر کی طرف اضافہ ہو کر ضمیر کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس صورت میں یہی اعراب آئے گا، کیا اعراب آئے گا؟ حالت رفعی میں الف نہ ہو، جاءنی الرجلانی کلاہما، الرجلانی تثنیہ حالت رفعی میں الف، کلاہما ملحق بتثنیہ حالت رفعی میں الف، کلا اضافہ ہما، کلاہما مضاف الیہ، تاکید ہے رجلان کے لیے، کیا ہے ترکیب میں؟ تاکید ہے۔ وَإِن لَمْ يُضَفْ إِلَى مُضْمَرٍ بَلْ إِلَى الظَّاهِرٍ، اگر یہ ضمیر کی طرف اضافہ نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو فَهُوَ كَالْمَقْصُورِ، یہ کلا اس میں مقصور کی طرح، اس مقصور کی طرح یعنی کیا؟ فی تقدیر اعراب ہی الآخری، اس کے آخر میں اعراب تقدیر میں رہے گا، آخر کس پہ اعراب تقدیر میں رہے گا؟ وہو الالف، آخر میں جو الف ہے اس الف میں اعراب ظاہر نہیں ہوگا، تقدیر میں رہے گا۔ نہ ہو جاءنی کلا الرجلین، دیکھیے کلا جانی کے لیے فاعل ہے، اچھا اس کو ضمہ دینا چاہیے، حالت رفعی میں ضمہ دینا چاہیے، لیکن ضمہ تقدیر میں ہے، کلا کے الف میں تقدیر میں ہے، رجلین مضاف الیہ۔ وَكِلْتَا الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى اثْنَيْنِ مُؤَنَّثَيْنِ، کلتا بھی وہ ہے جس کو اطلاق کیا ہے دو مؤنث چیزوں کے اوپر، وکلتا جو اطلاق کرتے دو مؤنث چیزوں کے اوپر، کذاکا ای مثل کلا، یہ کلا کی طرح ہے، پھر رفعہا بالالف، کلا کی طرح ہے نہیں الف کے ذریعے رفع دینے میں، ٹھیک۔ اذا اضیفت الی مضمر، کب کیا الف کے ذریعے رفع دے دیں گے؟ کلتا میں، جب یہ اضافہ ہو ضمیر کی طرف، نہ ہو جاءتنی المرأتان کلتاہما، ٹھیک ہے، کلتاہما تاکید مرأتان، مرأتان فاعل جاءتنی، وفی تقدیر اعرابہا، اور اعراب تقدیر میں رہنے میں اس کے آخر میں کب؟ ان لم تضف الیہ، جب یہ ضمیر کی طرف اضافہ نہ ہو، اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو اعراب تقدیری قبول کر لے گا، ضم فتح کسرہ تقدیر میں ہے،
کلتا الجنتین، کلتا مبتدا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، کہاں ہے وہ؟ تقدیر میں اتت اکولہا ہے، اس کی خبر ہے. وَأَمَّا اثنان و اثنتان بالمثلثۃ فیہما، اما لفظ اثنان و اثنتان فا کے ساتھ، بالمثلثۃ فیہما تین نقطے کے ساتھ پڑھ لے دونوں میں، اثنتان فا ہے دونوں میں، فہما کابنین و ابنتین، یہ دونوں ابنین کی اور ابنتین کی طرح ہے، یعنی اثنان ابنین کی طرح ہے، اثنتان ابنتین کی طرح ہے. بالموحدۃ فیہما، ادھر کیا ہے؟ ایک نقطے کے ساتھ پڑھ لے، اب با کے ساتھ، ابنتین، ابنین و ابنتین، ہاں. یعنی کل مثنى الحقیقی فی الحکم، یعنی کیا مطلب؟ اثنان و اثنتان تثنیہ حقیقی کی طرح ہے حکم میں، اعراب قبول کرنے میں. خود تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ یہ حقیقی کی طرح ہے یہ. اچھا، اما اثنان و اثنتان ابنین و ابنتین کی طرح جاری ہوتے ہیں. صحیح ہے، اثنان و اثنتان مبتدا ہے، یجریان اس کے لیے خبر ہے، کابنین ابنتین متعلق یجریان ہے بلا شرط، لیکن اس میں کوئی شرط نہیں ہے. تثنیہ کا اعراب قبول کرنے کے لیے ادھر کوئی شرط نہیں ہے. کلا و کلتا کے لیے شرائط تھی، ہاں، ادھر شرط نہیں ہے. سواء افردا، فرق نہیں ہے کہ یہ مفرد ہو. مفرد یعنی کسی سے ملے ہوئے بغیر، کسی کے ساتھ مرکب ہوئے بغیر آ جائے. افردا کا معنی کیا؟ مفردہ نہیں کہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں جو مفرد ہے وہ معنی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ کیا مفرد ہو مرکب نہ ہو، مرکب نہ ہو. نوحین الوصیت اثنان، اثنان دیکھیں حالت رفیع میں الف کے ساتھ پڑھ لیا، کسی کے ساتھ ملے بغیر آ گیا. ام رکبا، افردہ رکبا کے مقابلے میں، یا یہ دونوں کیا ہو؟ اثنان و اثنتان دوسرے عادات کے ساتھ مرکب ہو. ادھر بھی ایسا ہی ہے، نہ ہو اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا عشرہ کے ساتھ کیا کیا؟ مرکب کر کے لایا. منتہا جب اثنا عشرہ کے ساتھ مرکب ہو کر آیا تو نون تخفیف کے خاطر گرا دیا ہے، تخفیف کے خاطر گرا دیا ہے. ام اضیفا، یا کیا ہوں؟ تیسری صورت یہ اثنان و اثنتان اضافہ ہو، نہ ہو اثنا کا اثنتا کا، اضافہ ہو، مرکب ہو، مرکب اضافہ سے بغیر آ جائے. تینوں حالتوں میں کیا تثنیہ والا ہے، اعراب قبول کرتا ہے، کرتے ہیں یہ دونوں. اثنا کا اثنتا کا، اثناکم اثنتاکم. وَكَ اثنتین سنتان، اثنتین کے حکم میں ہے سنتان. دیکھیں دو مؤنث کے لیے دو لفظ استعمال کر سکتے ہو آپ، اثنتان بھی استعمال کر سکتے ہو، سنتان بھی استعمال کر سکتے ہو، بغیر الف کے سنتان، دو مؤنث. پھر لغت تمیم، بلی لغت تمیم، تمیم والے اثنتان کی جگہ پہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ سنتان استعمال کرتے ہیں. وتخلف الیا، یا خلیفہ واقع ہوتا ہے ان تمام صیغوں کے اندر. اچھا، وہ تمام صیغے جن کا ذکر پہلے ہو چکا، یا خلیفہ ہوگا، کس کا خلیفہ ہوگا؟ الف کا، الف کا خلیفہ واقع ہوگا حالت جری اور نسبی میں، یعنی فی حالتہما، حالت نسبی اور جری میں یا الف کا خلیفہ بن جائے گا. بعد ابقاء فتح لما قبلها قد الفا، لیکن ما قبل کے اس فتحے کو جس کے ساتھ یہ الف مانوس تھا، اس فتحے کو باقی رکھنے کے ساتھ، ہاں، یعنی جب یا آ گیا تو فتح باقی رہے گا، فتح کسرے میں نہیں بدلے گا. والامثلۃ واضحۃ، مثال ہے اس کے لیے واضح حالت نسبی جری کے لیے مثال دے دیکھو دے. فرع اذا سمي بمثنى فهو على حاله قبل التسمیہ به. ٹھیک، اگر یہ تسمیہ واقع، تسمیہ کسی کا نام بن گیا،
کسی نے کسی کا نام رکھا کیا؟ تسنیہ. فرض کر لے زلفا کی ایک بیٹی پیدا ہو جائے, اس نے اپنے بیٹی کا نام رکھا زیدانی. کیا نام رکھا؟ زیدانی نام رکھا. زلفا نے اپنے بیٹی کا نام رکھا زیدانی. تو اس زیدانی کا اعراب کیا آئے گا ابھی؟ ہاں, فرع اذا سمی بمثنن, جب اچھا رکھا جائے تسنیہ کے ذریعے نام تو فہو علی حالہ قبل التسمیۃ بہ, نام رکھنے سے پہلے جو اعراب آتا تھا وہی اعراب اب بھی آئے گا. کیا ہوگا؟ وہی تسنیہ. اچھا تسنیہ والا اعراب آئے گا. آد رفیع میں الف, آد نصب جری میں یا. اللہ اس عبارت کا ایک اور احتمال بھی جاتا ہے. اس کا کیا اور احتمال بھی جاتا ہے؟ کیا؟ یعنی نام رکھنے سے پہلے یہ لفظ کیا تھا؟ اگر زیدان تھا, زیدان کو لے کر نام رکھ دیا تو زیدان ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. نے اگر حسنین نام رکھا, یا کے ساتھ تھا, اس سے اٹھا کر لے آ کر کیا کیا؟ نام رکھا. کیا رکھا؟ اپنے بیٹے کا نام حسنین. تو تینوں حالتوں میں حسنین ہی ہوگا. اس کے دو احتمال ہے. دیکھیں الگ عموماً جو معنی کرتے ہیں جو پہلے والا معنی ہے, لیکن یہ جو دوسرا معنی بھی ذرا کیا ہے, دور نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے, ایک معنی ہے. بعض علماء یہ معنی کرتے ہیں اس عبارت کا. سمجھ آیا نہیں آ گیا؟ زبر الف زائدہ ہے نا. یہ کیا کہنا چاہتا ہے پتہ نہیں, وہ کس وجہ سے بولا غیر منصرف کہاں سے آ گیا؟ الف نون زائدہ. کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ بولو. زیدان میں اگر کسی کا نام رکھا جائے ہاں الف نون زائد ہو گیا. الف نون زائد کیا ہوا؟ جہاں الف نون زائد ہو غیر منصرف بنتا ہے. جہاں پر بھی تسنیہ میں خود الف نون زائد ہے نا, بغیر منصرف بنا دو نا اس کو. زائد نہیں ہے. اور جا یہ دیکھو ابھی کیا کہا, الف نون ہے, الف نون زائد آخر میں لگا دیتے ہیں. ابھی ہی خود کہا, اب بھول گیا اسی کا نام بنا تو نہیں یہ تو پہچان نہیں.